السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد انصار الحق قاسمی اور لایا ہوں آپ کی خدمت میں اعتکاف کے متعلق چند ضروری باتیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ معلوم کریں گے کہ اعتکاف کیا ہے۔ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے تمام دھندوں اور دنیا کے تمام مسائل و مشغولیات کو چھوڑ کے اللہ کی محبت و تعلق کو پانے کے لیے یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی میں مشغول ہو جانا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ چلیں اب میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کی اخیر عشرے میں اعتکاف کے متعلق اس کی اہمیت، فضیلت اور اس کے دینی فائدوں پر کچھ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ رمضان کی اخیر عشرے کی اعتکاف کی فضیلت، اہمیت اور دینی فائدے ہم پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے اہتمام اور پابندی کے ساتھ رمضان کے آخر 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ سیدتنا امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس کر تیار ہو جاتے تھے اور راتوں کو خوب جاگتے اور عبادت کے لیے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ جی، اب ہم اعتکاف کے فائدے معلوم کرتے ہیں کہ اعتکاف کے فائدے ہیں کیا۔ پہلا فائدہ اعتکاف کا یہ ہے کہ اعتکاف کرنے سے جہاں انسان گناہ اور فضولیات سے بچا رہتا ہے، وہیں اس کی روح پوری طرح دنیا کے تمام دھندوں، دنیا کے گندے ماحول سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، جس کی بنا پر انسان کی دل و دماغ میں اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر زبان پر اسی کے تذکرے، اسی کی عظمت کے بول، اسی کے بارے میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے۔ اعتکاف کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کا ہر عمل، کہ اعتکاف کرنے والا نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان سب کا ثواب تو اس کو ملتا ہی ہے، یہاں تک کہ کھانے اور پینے اور سونے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کھانا، پینا اور سونا بھی اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کبھی کہیں سفر میں جاتے ہیں تو آٹو یا ٹیکسی ہائر کرتے ہیں، اور جیسے ہی آٹو شروع ہوتا ہے تو اس کا میٹر بھی آن ہو جاتا ہے۔ پھر دوران سفر آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی آپ کی فطری ضرورت یا کوئی آپ کا تقاضا ہوتا ہے، تو آپ اپنے کام پر جاتے ہیں، تب بھی آپ کے آٹو کا یا ٹیکسی کا میٹر آن رہتا ہے۔ پھر جب آپ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے منزل پہ پہنچنے کے بعد اس آٹو ڈرائیور کو پورا پے کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا میٹر آن ہو جاتا ہے، پھر وہ نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، سارے اعمال کو انجام دیتا ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہی ہے۔ لیکن جب وہ کھاتا ہے، جب وہ پیتا ہے، یا جب وہ استراحت یعنی آرام فرماتا ہے، تب بھی اس کے نیکیوں کا میٹر آن رہتا ہے۔ یہ ایک اعتکاف کا بڑا ہی اہم فائدہ ہے۔ اعتکاف کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کی آخر عشرے کا اعتکاف شب قدر کے پانے کا سب سے بہتر اور آسان ذریعہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس شب کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ وہ شب 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس میں عبادت کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، اور اسی بابرکت رات میں اللہ کا مقدس کلام نازل ہوا، اور اس رات کی سب سے خاص بات یہ کہ انسان جو دعا مانگے وہ دعا اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایسی شب کو پانے کے لیے، تو ایسی رات کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کیوں نہ ہم رمضان کے آخر 10 دن کا اعتکاف کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کے جیسی ہے کہ جو کسی کے در پہ جا کے پڑ جائے اور جب تک اس کی درخواست قبول نہ ہو جائے در نہ چھوڑے۔ آؤ چلیں ہم بھی اپنے رب کے حضور، رب کے در پر آ کے پڑ جائیں اور یہ ارادہ کریں
کہ جب تک ہماری معافی کی درخواست قبول نہ ہوگی در نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ کی محبت اور اس کے تعلق کو پانے کے لیے وقت، جان اور صلاحیت کو کھپائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بالخصوص رمضان کے آخری 10 دن میں شب قدر کی تلاش اور اس میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ملیں گے اگلے دن ایک اگلے نہایت ہی اہم موضوع کے ساتھ، ایک اہم ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔